بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ ناظرین گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معزز چچا اور رضائی بھائی، خیر الشہداء، سید الشہداء، حضرت سیدنا امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں جلوہ گیری سے 2 سال پہلے ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو عمادہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت حسین و جمیل تھے، خوبصورت پیشانی، درمیانہ قد، شریرہ دبلا بدلا پتن، گول بازو جبکہ کلائیاں چوڑی تھیں، شعر و شاعری سے شغف تھا، شمشیر زنی، تیر اندازی اور پہلوانی کا بچپن سے شوق تھا۔ سیر و سیاحت کرنا، شکار کرنا من پسند مشغلہ تھا۔ قبول اسلام، ایک مرتبہ شکار سے لوٹ کر گھر پہنچے تو اطلاع ملی کہ ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گستاخانہ سلوک کیا ہے۔ یہ سنتے ہی جوش غضب میں آپے سے باہر ہو گئے، پھر کمان ہاتھ میں پکڑے حرم کعبہ میں جا پہنچے اور ابو جہل کے سر پر اس زور سے ضرب لگائی کہ اس کا سر پھٹ گیا اور خون نکلنے لگا۔ پھر فرمایا، میرا دین وہی ہے جو میرے بھتیجے کا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اگر تم سچے ہو تو مجھے مسلمان ہونے سے روک کر دکھاؤ۔ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے حد محبت کیا کرتے تھے۔ حقائق محبت کے اظہار کے انداز جداگانہ ہوتے ہیں۔ ایک نرالا انداز ملاحظہ کیجئے کہ ایک جاں نثار صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ہاں لڑکے کی ولادت ہوئی ہے، میں اس کا کیا نام رکھوں؟ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں مجھے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہے، لہٰذا انہی کے نام پر اپنے بچے کا نام رکھو۔ ایک مرتبہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے بارگاہ رسالت میں درخواست کی کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اصلی صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ ارشاد ہوا، آپ دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اصرار کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمین پر بیٹھ جائیں۔ کچھ دیر بعد حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حرم کعبہ میں نصب شدہ ایک لکڑی پر اترے تو سرور عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چچا جان نگاہ اٹھائیے اور دیکھیے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں ہی اپنی نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دونوں پاؤں سبز زبرجد کے ہیں، بس اتنا ہی دیکھ پائے اور تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گئے۔ رمضان المبارک یکم ہجری میں 30 سواروں کی قیادت کرتے ہوئے اسلامی لشکر کا سب سے پہلا علم آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سنبھالا۔ اگرچہ لڑائی کی نوبت نہ آئی، لیکن تاریخ میں اسے سریہ حمزہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 2 ہجری میں حق و باطل کا پہلا معرکہ میدان بدر میں پیش آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ شریک ہوئے اور مشرکین کے کئی سورماؤں کو ٹھکانے لگایا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے سر پر شتر مرغ کی کلغی سجائے ہوئے تھے، جبکہ دونوں ہاتھوں میں تلواریں تھامے اسلام کے دشمنوں کو جہنم واصل کرتے اور فرماتے جاتے کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیر ہوں۔ شہادت 15 شوال المکرم 3 ہجری غزوہ احد میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ نہایت بے جگری سے لڑے اور 31 کفار کو جہنم واصل کر کے شہادت کا تاج
اپنے سر پر سجا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شوال کی 15 تاریخ ہفتہ کا دن تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں اپنی شجاعت و بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ ایک کافر کو قتل کرنے کے بعد جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے پیٹ سے ذرا سڑک گئی، وحشی نے نشانہ باندھ کر ایک چھوٹا نیزہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پیٹ میں دے مارا، جو کہ آر پار ہو گیا اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ جنگ بدر میں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جبیر بن معتم کے چچا کو ہلاک کیا تھا۔ وحشی حبشی جبیر کا غلام تھا۔ جبیر نے اس سے کہا تھا، اگر تم میرے چچا کے عوض محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا کو قتل کر دو تو تم میری طرف سے آزاد ہو۔ اسی لالچ میں وحشی حبشی نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا۔ اللہ کی شان کہ اس نے حبشی وحشی کو بعد میں اسلام لانے کی توفیق دے دی۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد کافروں نے آپ کا پیٹ چاک کیا اور کلیجہ نکال لیا گیا۔ ہندا زوجہ ابو سفیان نے کلیجے کو چبایا، نگلنے کی کوشش کی لیکن نگل نہ سکی، پھر اسے تھوک دیا۔ کافر عورتوں نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اور دیگر شہداء کے کان ناک کاٹ کر انہیں لڑی میں پڑو کر ان کے ٹکڑے بازو بند اور پازیب بنائے اور انہیں پہن کر مکہ میں داخل ہوئیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو دیکھا تو آپ رونے لگے۔ آپ کٹے ہوئے جسم کو دیکھ کر شدت غم سے آپ کی آواز بلند ہو گئی۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا، حمزہ سید الشہداء ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امیر حمزہ کے جسم کے پاس کھڑے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے چچا جان، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ بلا شبہ آپ خوب صلہ رحمی کرنے والے اور کثرت سے نیکیاں کرنے والے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں اپنے نفس سے اور پھر اسلام کی خاطر جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز جلد از جلد آپ تک پہنچ سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔